ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے قرآن و سنہ کی، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی، جیسا کہ آپ نے کہا سر سید جو تھے وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، لیکن ہم ان کی اپروچ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ مذہب فروش نہیں، مذہب فروش. تو ایسے لوگ تو ہو سکتے ہیں جن کے آپ کہیں گے جی ہم ان کی تعبیر و تشریح سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ دین کے ساتھ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں، ہم ان کے علمی اختلاف رکھیں گے ان سے، لیکن ہم یہ کہیں گے وہ مذہب فروش نہیں ہے. تو ان صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے کتاب و سنت کی وہ ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ میں تو اتنا جانتا ہوں چاہے وہ اہل سنہ والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر موجود ہیں، حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی جو ہیں، ان کی بھی جو ان کا جو دین ہے اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے، ان کے کچھ اصول الفقہ ہوتے ہیں، کچھ اصول الحدیث ہوتے ہیں، اصول التفسیر ہوتے ہیں. ان کی کیا، ان کی بنیاد کیا، ان کی میتھڈالوجیکل اپروچ کیا ہے؟ کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اکیڈیمک اپروچ نہیں ہے، کوئی اکیڈیمک اسکالرشپ نہیں ہے. بیسیکلی دیکھیں کہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ عوام الناس کو خوش کیسے کر سکتے ہو، آپ سٹوری کیسے بیچ سکتے ہو. دیکھیں یہ تو سارے سٹوری ٹیلرز ہیں نا، قصہ گو. ہاں قصہ گو ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی سٹوری بیچنی ہے. اب سٹوری بیچنے کے لیے پیچھے کیا پرنسپلز ہوں گے؟ پرنسپلز تو اس کے ہوتے ہیں، مطلب جس کی کوئی فلاسفی ہو، جس کا کوئی سسٹم تھاٹ ہو، کسی کا کوئی نظام فکر ہو، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو 1400 سال سے دینی روایت چلی آ رہی ہے وہ الل ٹپ نہیں ہے کہ اٹھ کے جی قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ اس کا معنی یہاں سے یہ کر دیا، وہاں سے وہ کر دیا. کچھ اصول پیچھے پورے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں. کسی بھی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول ہوتے ہیں. آپ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہو، آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی کا پورا کورس پڑھایا جاتا ہے، یہ ریسرچ کی اپروچز ہوتی ہیں، یہ سارے مطلب ہر ڈسپلن میں ایسا نہیں ہے کہ ایسی کو الٹر اٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں ہیں. تو سائنس کے اندر بھی ایک سوڈو سائنس ہے، ایک سائنس فکشن ہے، ایک فلاسفی آف سائنس ہے، ایک پیور سائنس ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک اسکالسٹک جو ہے وہ سائنس ہے. تو سائنس کے اندر بھی 10 قسم کی سائنسیں اب وجود میں آ چکی ہیں. بالکل بالکل. تو اب سوڈو سائنس ہو گئی، سائنس فکشن ہو گئی، یہ افسانہ نگاروں کا تو موضوع ہے، یہ سائنسدانوں کا، سائنسٹسٹ کا موضوع نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ لوگ یہی کرتے ہیں. یہ فلاسفی آف سائنس بھی نہیں ہے، بلکہ فلاسفی آف سائنس کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی تو سائنس فکشن ہے. پورٹلز تو آپ دیکھیں نا، اگر گوگل کریں نا، تو مجھے بھی یہ بار بار سن کے حیرت ہوتی تھی، یار یہ لفظ کہاں سے لے آیا. تو میں نے گوگل کیا تو سب سے پہلے تو مووی آ گئی 2019 کی. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. دیکھیں ایک ہوتے ہیں تاریخ دان اور ایک ہوتے ہیں تاریخی ناول نگار، یعنی ایک تاریخی واقعے کو لیں گے، اس کو ناول کی شکل دیں گے. تو یہ جو سائنس فکشن والے لوگ ہیں، یہ سائنس کو بنیاد بنا کے اس کے اندر، اس شعبے کے اندر افسانہ نگاری کرتے ہیں، اور سوڈو سائنس والے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کچھ بیسیکلی دیکھیں دو چیزیں، ساحل ندیم کی جتنی فکر ہے نا وہ دو بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ من گھڑت مذہب، فیبریکیٹڈ ریلیجن، یعنی فیبریکیٹڈ نریشنز، من گھڑت روایات. یعنی مذہب میں سے اس نے پک اینڈ چوز کیا، مذہب میں سے اس نے کیا چوز کیا؟ من گھڑت روایات کو اس نے اٹھا لیا، جھوٹی روایات کو. لیکن وہ یہ کہتے ہیں استاد کا کام نہیں ہے ریفرنس دینا، یہ اسٹوڈنٹس کا کام نہیں. وہ ریفرنس تو ہم نے نکالے ہیں نا، چلو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی ہم نے نکال لی ہیں، تو دکھا دیا ہے نا کہ ساری فیبریکیٹڈ ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ مذہب سے تو اس نے یہ چوز کر لیا. اچھا سائنس سے بھی کوئی، اس کو سائنس کا بھی کچھ نہیں آتا پتا. اچھا ہاں، مطلب جتنی بھی باتیں یہ کرتا ہے بیکار قسم کی، آپ وہ کہتے ہیں نا جی گوگل کر لیں، خود کہتا ہے گوگل کر لیں، جا کے گوگل کر لیں. جیسے کہہ رہا تھا کہ جی اسکائی اوپننگ ان دا جرمنی، اس کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، جا کے دیکھیں. پھر بڑے وہ دھڑلے سے کہتا ہے جا کے گوگل کرو، ریسرچ کرو، فلاں کرو، ڈمکان کرو. اللہ کے بندے گوگل کیا، وہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ جی سارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بات بھی 1600 سم تھنگ کی ہے جو وہ کر رہا ہے. اسکائی اوپننگ ان دا جرمنی میں ہوئی اور سویڈن کے اندر ہوئی، اور لوگوں نے آسمان کے اوپر دیکھا کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، فائٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی گیٹس کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے جرمنی میں اور فلاں جگہ پہ دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، اور لوگوں نے پرپل فلاورز دیکھے، اور یہ ہوا وہ ہوا. اب جا کے گوگل کر لو، گوگل کرو تو گوگل کہتا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے کہ جی 1600 کوئی 40-45 کے قریب میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں، جھوٹی باتیں، قصہ گوئی. ہاں مطلب جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں. تو سائنس سے بھی اس نے جھوٹ اٹھا لیا. یہ سائنس تو نہیں ہے، ہاں سائنس نہیں ہے نا، مطلب سائنس کے نام پہ جو جھوٹ تھا اس نے وہ اٹھا لیا، اور اس نے مذہب کے نام پہ جو جھوٹ تھا وہ بھی اٹھا لیا. تو اس نے دو جھوٹوں کو ملا کے، ٹھیک ہے، یعنی نان ایتھینٹک ریلیجس نیریشنز کو لے کے، فیبریکیٹڈ ریلیجس نیریشن کو لے کے، اور
سائنس فکشن کو لے کے اس نے ایک نیریٹو ڈیولپ کر لیا، بنا لیا، جس کو اب یہ کہتا ہے کہ جی یہ ریلیجس سائنٹیفک نیریٹو ہے اور اس پہ ایمان لے کے آؤ. پتہ نہیں میں نے کہاں کی بات کر دی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا. یہ سارا ان کو عربی آتی ہے؟ ان کی عربی کا کیسا معیار ہے؟ اس کو کیا عربی آتی ہے مجھے بتائیں. اس کی عربی کا کیا معیار ہونا ہے؟ جو کچھ اس نے عربی کی تشریحات مجھے بتائیں کر دی ہیں تو اس کے بعد تو بندہ سر پیٹ لیتا ہے. سر کیا پیٹ لیتا ہے؟ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو اسے تو وومٹ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میں نے سن کیسے لیا. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، سر درد شروع ہو جاتا ہے. مطلب اس کی باتیں سننے کے آسان کام نہیں ہے، بہت تزکیہ نفس چاہیے اس کے لیے، آپ بہت یقین صبر مانیے چاہیے. کہ پروگرام سے پہلے جب میں تیاری کر رہا تھا واللہ مجھے ذہنی کوفت ہو رہی تھی. جب میں یہ سن رہا تھا بہت ذہنی کوفت ہو رہی تھی کہ میں کیا سن رہا ہوں، بے ربط گفتگو. ایسے لگتا تھا ان کو کسی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، سیریس قسم کا.